بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم مجاہد آزادی، بہادر سپہ سالار، انصاف پسند حکمراں، محافظ وطن، متبع شریعت، شیر میسور حضرت فتح علی خان ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس موقع پر میں ان کی زندگی کے چند خاص پہلو پر بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 20 نومبر 1750 عیسوی اور اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 20 ذی الحجہ 1163 ہجری جمعے کے دن صوبہ کرناٹک کی راجدھانی بنگلور سٹی سے تقریباً 33 کلومیٹر کی دوری پر دیوان حالی میں پیدا ہوئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام سلطان علی حیدر تھا۔ وہ بھی بڑے بہادر اور کامیاب حکمراں تھے۔ 50 سال تک انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے اور ان کو شکست فاش دیتے رہے۔ انگریزوں کو ریاست میسور میں پھٹکنے نہیں دیا۔ سلطان حیدر علی نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت پر بچپن ہی سے خاص توجہ دی۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ، فوجی ٹریننگ، گھڑ سواری، تلوار بازی پر بھی خاص توجہ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سلطان حیدر علی نے ان کو سفارتی اور فوجی معاملات میں مکمل اختیار دے دیا تھا۔ سلطان حیدر علی کی وفات کے بعد جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ریاست میسور کے سلطان ہوئے، اس وقت ان کی عمر کل 32 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جذبہ حب الوطنی اور ایمانی حمیت اور غیرت کے ساتھ انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے کئی زبردست مقابلے کیے اور ہر مرتبہ انگریز کو یا تو دم دبا کر بھاگنا پڑا یا صلح اور معاہدے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ عام حکمرانوں کی طرح نہیں تھے کہ شاہی محل میں بیٹھ کر فوج کو لڑنے کا حکم کر دے اور خود شاہی محل میں بیٹھے رہیں، بلکہ فوج کے کندھے سے کندھا ملا کر دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے۔ سلطان کو انگریزوں سے اس قدر شدید نفرت تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا نمک استعمال کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ 1799 کی آخری جنگ میں جب سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص راجہ خان نے حضرت سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ محصور ہو جائیں اور چھپ جائیں اور اپنی جان بچا لیں، اس وقت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یعنی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ ایک دن جی لینا بزدلی اور کم ہمتی کے ساتھ 100 سال جینے سے بہتر ہے۔ یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو بزدلوں میں بہادری کا جوش اور کم ہمتوں میں ہمت اور حوصلے کا جوہر بھر دیتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ میسور کا یہ شعر
شجاعت و بہادری کا پیکر، جذبہ حریت سے سرشار، اسلامی حمیت کا علم بردار، ظالم انگریز کے خلاف لڑتے لڑتے اس کی تمام سازشوں اور پالیسیوں کو خاک میں ملاتے ہوئے خود اپنوں کی سازش اور منافقت کا شکار ہو گیا، اور ایک درباری وزیر ضمیر فروش میر صادق اور اس کے ساتھیوں نے غداری کی، اور انہوں نے انگریزی فوج کو قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیا، مگر آخری دم تک یہ بہادری اور شجاعت کا پیکر انگریزی فوج سے مقابلہ کرتا رہا، اور 4 مئی 1799 کو شہادت کا تاج پہن کر سرخ رو ہو گیا اور وطن کی مٹی پر قربان ہو گیا۔ جب انگریز جنرل ہارس کو سلطان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اور اس نے نعش کے پاس یہ جملہ کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز ہندوستان پر اقتدار کی راہ میں صرف سلطان کو ہی بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ اب کوئی ہمارا راستہ روکنے والا نہیں ہے۔ سامعین کرام، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم یہی جانتے ہیں کہ وہ ایک بہادر سپہ سالار، کامیاب حکمراں اور بہترین مدبر تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک پکے سچے مسلمان بھی تھے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ تہجد گزار بھی تھے، قرآن کریم کی تلاوت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں شراب اور منشیات کے علاوہ بہت سی سماجی برائیوں کا خاتمہ بھی کیا تھا، اور ایک بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ راکٹ ٹیکنالوجی کو سب سے پہلے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے ہی ایجاد کیا تھا۔ آج پوری دنیا اسی کی نقل کر رہی ہے۔ راکٹ ٹیکنالوجی کے موجود ہونے کی حیثیت سے آج بھی امریکہ واشنگٹن کے عجائب گھر میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام موجود ہے۔ شاعر مشرق